رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کو دنیا سے گئے ہوئے 1200 سال ہو چکے ہیں، لیکن ان کا نام آج بھی زندہ ہے۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نہ کوئی شہزادی تھیں، نہ کوئی ملکہ تھیں، نہ کوئی وہ خوبصورت تھیں، نہ کوئی خاندانی تھیں، بلکہ عورت ہونے کے لحاظ سے ہر عیب اس میں تھا۔ ان کی عادت یہ تھی، وہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد غسل کر کے کپڑے بدل کے اپنے خاوند سے پوچھتیں، آپ کو میری ضرورت ہے؟ اگر وہ کہتے کوئی نہیں تو پھر پوچھتی مجھے اجازت ہے؟ وہ کہتے اجازت ہے تو پھر مصلی پر کھڑی ہو جاتیں اور فجر کی نماز تک مصلی پر کھڑی رہتیں۔ ان کا خاوند جلد ہی فوت ہو گیا تھا، جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھیں۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بصرہ کے امام، کیا سارے مسلمانوں کے امام تھے، وہ خود آئے، خود چل کر آئے کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ شادی کا شوق نہیں تھا ان کو، وہ تو ان کے اولاد کے قابل بھی نہیں، شکل صرف ان کی نیکی اور ان کا جو اللہ سے تعلق تھا، ان کو یہ لالچ ہوا کہ یہ میری بیوی ہو جائے تو اس کی طفیل شاید میری بخشش ہو جائے۔ تو ان کے پاس آئے، کہنے لگے رابعہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ خود پیغام لے کر آئے تو انہوں نے فرمایا میری 4 باتوں کا جواب دے دو تو میں شادی کر لوں۔ کہنے لگے کیا؟ کہا یہ بتاؤ کہ میں جنتی ہوں یا دوزخی؟ کہنے لگی یہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اچھا یہ بتاؤ جب اللہ تعالیٰ قیامت میں اعمال نامے اٹھائے گا، کسی کے سیدھے ہاتھ میں آئیں گے، کسی کے الٹے ہاتھ میں آئیں گے، میرے سیدھے ہاتھ میں ہوں گے یا الٹے ہاتھ میں آئیں گے؟ کہنے لگی یہ بھی کچھ نہیں بتا سکتا۔ کہنے لگی اچھا یہ بتاؤ جب اللہ تعالیٰ نیکیوں کو تولے گا، کسی کی نیکیاں بڑھ جائیں گی، کسی کے گناہ بڑھ جائیں گے، میرے گناہ زیادہ ہوں گے یا نیکیاں زیادہ ہوں گی؟ کہا یہ بھی نہیں بتا سکتا۔ اچھا یہ بتاؤ جب لوگ پل صراط سے گزریں گے، کوئی پار نکل جائے گا، کوئی نیچے گر جائے گا، تو میں پار نکلوں گی یا دوزخ میں گر جاؤں گی؟ کہنے لگی یہ بھی میں نہیں بتا سکتا۔ تو پھر فرمایا اچھا جاؤ، مجھے تیاری کرنے دو، مجھے ان 4 باتوں کی تیاری کرنی ہے، میرے پاس شادی کے لیے وقت کوئی نہیں۔ جو اللہ سے دوستی لگا لیتے ہیں، اللہ دنیا ان کے لیے مسخر کر دیتا ہے، اللہ دنیا ان کے پاؤں میں ڈال دیتا ہے۔ اور جب ان کا انتقال ہوا، رات کو ان کا انتقال ہوا، اور اپنی خادمہ سے کہا بس 2-4 آدمیوں کو بلا کر مجھے جلد سے دفن کر دو، کسی کو نہ بتاؤ، صبح لوگوں کو بتا دینا، اور مجھے کفن دینا میری اسی چادر میں جس میں میں تہجد پڑھا کرتی تھی۔ تو انہوں نے راتوں رات دفن کر کے صبح اعلان کیا تو شور مچ گیا، ہائے کیوں نہیں بتایا، کیوں نہیں؟ تو اگلی رات ان کی خادمہ نے ان کو خواب میں دیکھا، سبز لباس پہنا ہوا، حسن و جمال صورت چہرے پہ چمک رہا تھا۔ پوچھا آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہا میرے اللہ نے میرے ساتھ بہت عمدہ معاملہ کیا۔ کہا آپ کی وہ چادر کہاں گئی جس میں آپ کو کفن دیا تھا؟ کہا وہ اللہ تعالیٰ نے اتار لی ہے اور مجھے جنت کا جوڑا پہنایا ہے، اور اس چادر کو اللہ نے سنبھال کر رکھا ہے۔ جب قیامت کے دن میری نیکی اللہ تولے گا تو اس چادر کو بھی اس میں تولے گا۔ انہوں نے پوچھا منکر نکیر کا کیا ہوا؟ کہا وہ آئے تھے، انہوں نے مجھ سے کہا من ربو کی، تیرا رب کون ہے، تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے منکر نکیر کو کہا جس اللہ کو 40 سال نہیں بھلایا اس کو 4 ہاتھ زمین کے نیچے آ کر میں بھول جاؤں گی؟ جس رب کو 40 سال میں نہ بھلا سکی اس کو 4 ہاتھ زمین کے نیچے آ کر میں بھول جاؤں گی؟ تو منکر نکیر نے کہا اب اس سے آگے اس کا کیا حساب لینا، چلو بھائی چلو واپس۔